میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ماہنور کے سامنے اچانک ایک ایسا شخص آنے والا ہے جسے اس نے ماضی میں دھوکہ دیا تھا، اور یوں شاہویر کو ماہنور کے پاسٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، جبکہ دوسری طرف ماہنور کی ماں اس بار شاہویر کے ساتھ ساتھ اپنی ہی بیٹی ماہنور کو بھی دھوکہ دینے کا پلان بنائے گی۔ دراصل ماہنور جب اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ مجھے شاہویر پہ بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ ایمان نے شاہویر کو پیسے دیے اور شاہویر نے رکھ لیے، جس پہ ماہنور کی ماں کہتی ہے کہ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، پیسے ہی تو دیے ہیں۔ لیکن ماہنور کو تو یہ بات ہی گوارا نہیں کہ شاہویر ایمان کے ساتھ کوئی بات کرے، کہاں تو شاہویر ایمان کا اتنا بڑا احسان لے رہا ہے۔ ماہنور کی باتیں سن کے اس کی ماں سوچتی ہے کہ میری بیٹی بھی لگتا ہے عقل سے بالکل ہی فارغ ہے، بجائے اس کے کہ ان پیسوں کو لوٹنے کا سوچے، شاہویر سے وہ پیسے واپس کرنے کا کہہ رہی ہے۔ بہرحال باتوں باتوں میں پوچھ ہی لیتی ہے کہ کہیں شاہویر نے وہ پیسے ایمان کو واپس تو نہیں کر دیے، جس پہ ماہنور کہتی ہے کہ کہاں، شاہویر نے تو وہ پیسے اپنی الماری میں بہت احتیاط سے رکھ دیے ہیں۔ اب یہاں پر ماہنور کی ماں کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ماہنور سے کہتی ہے کہ تو غصہ کیوں کرتی ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ تجھے شاہویر کے ساتھ کہیں باہر کھانے پینے گھومنے کے لیے بھیجتی ہوں، جب تیری سوکن تجھے شاہویر کے ساتھ ہنستا بولتا گھومتا پھرتا دیکھے گی تو خود ہی جل کڑ کے رہ جائے گی، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ پیسے دے کے بھی وہ شاہویر کی محبت نہیں خرید سکتی، بلکہ شاہویر تجھ سے ہی محبت کرتا ہے۔ جبکہ ماہنور کہتی ہے کہ بس کر جا ماں، شاہویر مجھے گھمانے لے ہی نہ جائے۔ یہ سارے شادی سے پہلے کے چونچلے تھے، اب تو شاہویر کو کہیں گھمانے پھرانے کا کہوں تو اس کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ماہنور کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب تو مجھ پہ چھوڑ دے اور بس باہر جانے کی اچھی سی تیاری پکڑ لے۔ ماہنور کو یقین تو نہیں آتا کہ شاہویر ماں کے کہنے پہ مجھے گھمانے لے جائے گا، بہرحال تیاری شیاری شروع کر دیتی ہے، اور جب شاہویر گھر آتا ہے تو ماہنور کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ شاہویر، مجھے پتا ہے تیری پریشانیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچ کہ ماہنور امید سے ہے، اور اگر وہ گھر میں اداس پریشان رہے گی تو تم دونوں کے ہونے والے بچے پہ کتنا برا اثر پڑے گا، اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اب ماہنور تیری پریشانیوں کی وجہ سے اتنی پریشان رہنے لگی ہے کہ مجھے تو بس ڈر لگنے لگا ہے۔ شاہویر کہتا ہے کہ اماں تو ہی بتا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو ماہنور کی ماں کہتی ہے کہ بس اسے خوش رکھنے کی کوشش کیا کر، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آج کہیں باہر اسے گھمانے پھرانے لے جا، کہیں باہر کھانا کھلا، میری بیٹی تو اتنے میں ہی خوش ہو جاتی ہے۔ مجھے پتا تو ہے کہ میری بچی کتنی صابر ہے، اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید شاہویر ٹال ہی دیتا، لیکن اب چونکہ بات اس کی ہونے والی اولاد کی ہے، جس کی وجہ سے ماہنور کو خوش رکھنا ضروری بھی ہے، تو شاہویر ماہنور کو آخرکار باہر گھمانے لے ہی جاتا ہے۔ اب وہاں پر ماہنور کا جو راز کھلنے والا ہے وہ تو ناظرین میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے گھر سے نکلتے ساتھ ہی ماہنور کی ماں جاتی ہے شاہویر کے کمرے میں، اس کی الماری کی خوب اچھی طرح چھان بین کرتی ہے، اور بالآخر اسے وہ انویلپ مل ہی جاتا ہے جس میں ایمان کے دیے پیسے تھے اور شاہویر نے بہت سنبھال کے رکھے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ماہنور اور شاہویر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، اور وہاں پر ماہنور کو ایک لڑکا نظر آتا ہے جسے وہ ماضی میں دھوکہ دے چکی ہے۔ ماہنور تو اسے دیکھتے ساتھ ہی شدید پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اس شہر میں کہاں سے آ گیا، کیونکہ اسے دھوکہ دینے کے بعد تو ہم نے وہ شہر ہی تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ لڑکا بھی ماہنور کی طرف دیکھ کے اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شاہویر ماہنور کی رنگت اڑتی دیکھ کے پوچھ ہی لیتا ہے کہ سب خیریت تو ہے نا ماہنور، تم کسے دیکھ کے اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ ماہنور کو یہی ٹینشن ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا یہاں تک آئے اور شاہویر کے سامنے میرا راز کھلے، شاہویر سے کہتی ہے کہ مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے فوراً گھر لے کے جاؤ۔ ماہنور کی حالت خراب دیکھ کے شاہویر بھی فوراً وہاں سے اٹھ جاتا ہے، لیکن راستے میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گھر کی بجائے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ لو جی، یہاں پر تو ماہنور کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے کہ یہ کیا، آج تو ایک کے بعد ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
کیونکہ اگر شاہویر ماہنور کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو یہ راز تو کھل ہی جائے گا کہ ماہنور امید سے نہیں ہے اور اس نے شاہویر کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ خیر جی، شاہویر سے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی تمہاری ایسی حالت ہو بس تم نے آرام کرنا ہے، اور اس نے مجھے میڈیسن بھی دی تھی، وہ گھر پہ پڑی ہیں، جیسے ہی میں گھر جاؤں گی میڈیسن کھاؤں گی، آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب دوسری طرف ماہنور کی ماں جو تسلی سے اپنی کارروائی میں لگی ہوئی ہے اور اس وقت ماہنور اور شاہویر کے کمرے میں ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہنور اور شاہویر اتنی جلدی لوٹ آئیں گے۔ اب جیسے ہی شاہویر اور ماہنور گھر پہنچتے ہیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں تو کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اندر کون ہے، اور جیسے ہی اندر جاتے ہیں اور سامنے ماہنور کی ماں کھڑی نظر آتی ہے تو ادھر ماہنور اپنی ماں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ماہنور کی ماں کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور بکھلاہٹ میں کہتی ہے کہ تم لوگ اتنی جلدی لوٹ آئے، جس پہ شاہویر بھی حیران ہوگا کہ یہ ہمارے کمرے میں آخر کیا کر رہی ہیں۔ اب اپنی ماں کے چہرے کا رنگ اڑا دیکھ کے ماہنور کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ یہ یقیناً یہاں کوئی کارروائی کرنے آئی تھیں، لیکن شاہویر کا دھیان ہٹانے کے لیے کہتی ہیں کہ اماں کیا آپ بھی میرے کمرے کی صفائی کرنے لگ گئیں؟ بھائی ہم خود کر لیتے نا، اور پھر کہتی ہیں بس چھوڑیں سارے کاموں کو اور آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ لیکن ماہنور کی ماں کے ہاتھ میں تو وہ انویلپ ہے جو اس نے شاہویر کی الماری سے اٹھایا ہے، وہ تو کمرے سے جلدی نکلنا چاہتی ہے، لیکن جب ماہنور بار بار انسسٹ کرتی ہے تو اتفاق سے ماہنور کی ماں کے ہاتھ سے وہ انویلپ چھوٹ کے نیچے گر جاتا ہے جو اس نے دوپٹے کے اوڑ میں چھپایا ہوا تھا، اور شاہویر سارے پیسے زمین پر گرے دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ماہنور کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو اب تو کم سے کم شاہویر کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں مجھے کس طرح سے لوٹ رہی تھیں۔ خیر دیکھتے ہیں کہ شاہویر اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے بھائی راہم کے سمجھانے پہ بالآخر مہک مسکان کے گھر رشتہ لینے تو چلی جائے گی، لیکن دل سے بغض ختم نہیں ہوگا اور فیصلہ کر لے گی کہ مسکان کو ایک دفعہ راہم گھر لے آئے، اس کے بعد وہ چکر چلاؤں گی کہ ان دونوں کا رشتہ ختم کرا کے ہی رہوں گی۔ جبکہ ادھر آخرکار آریان مہک کی باتوں سے کنونس ہو کے بچہ اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب اپنا فیصلہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے تو امبر اور آصف صاحب کہتے ہیں کہ آریان ابھی تمہاری شادی کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے، کیا پتہ اللہ تمہیں اس نعمت سے نواز دے۔ بہرحال پھر بھی اگر تم بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی مرضی۔ اب جب یہ بات فبیہہ کو پتہ چلے گی اور المیر کو، تو ہو سکتا ہے المیر خود ہی فبیہہ کو یہ مشورہ دے کہ دیکھو فبیہہ، تم دو بچوں کو سنبھال کے کافی تھک جاتی ہو اور آنٹی کی حالت اب ایسی نہیں ہے کہ وہ زین کو پھر سے سنبھال سکیں، اور ادھر چونکہ آریان بھائی اور مہک بھابھی بچہ اڈاپٹ کرنے کا سوچ ہی رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر ہم زین ان دونوں کو دے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ زین کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور آنٹی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ زین ہمیشہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا، اور آریان بھائی اور مہک بھابھی کی تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ زین کی بہت اچھی پرورش کریں گے۔ تو یوں ناظرین، آخر آریان اور مہک کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں جس بات کا بے چینی سے انتظار ہے وہ یہ کہ اب جب کہ شاہویر کے سامنے ماہنور کی ماں کی یہ حرکت کھل گئی ہے کہ اس نے اس کی کپبورڈ سے پیسے چوری کیے ہیں، تو شاہویر کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور ماہنور اور اس کی ماں اس پر کس طرح سے پردہ پوشی کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔